ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ ادارہ عکس و آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع انتخابات اور پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل۔ تحریر پروفیسر خورشید احمد۔ ترجمان القرآن جولائی 2018۔ قومی زندگی میں انتخابات ہمیشہ ہی بنیادی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ انتخابات کو جمہوری نظام کے وجود اور ارتقاء میں مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس ذریعے سے عوام حکمرانی کے نظام کی صورت گری اور قیادت کی تبدیلی میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جن حکمرانوں کی کارکردگی سے وہ مطمئن نہیں ہوتے انہیں نکال کر اپنی زمام کار بہتر لوگوں کے سپرد کر سکتے ہیں۔ دی اکانومسٹ نے جمہوریت کی اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے بڑی جامع بات کی ہے کہ جمہوریت انتخابی عمل سے بھی برتر چیز کا نام ہے، جس کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہیں آزاد عدالتیں، گروہی تقسیم سے بالا تر ریاستی افسران کی موجودگی، مضبوط ریاستی ادارے، قانون کی عملداری کے ساتھ ساتھ شفاف حق ملکیت، آزاد ذرائع ابلاغ، آئینی نظم و ضبط اور احتساب کا خودکار نظام کہ جو ہر قسم کے تہذیبی و نسلی تعصبات سے بالا تر ہو اور جس میں خصوصاً اقلیتوں کے لیے احترام و برداشت کا اہتمام ہو۔ یہ سب بجا، لیکن ووٹروں کا یہ اختیار اور صلاحیت کہ وہ متعین وقفوں کے بعد ایسے افراد کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک سکتے ہیں جو بددیانت اور بدعنوان ہیں، جمہوریت کی ناگزیر شرط اور وجہ جواز ہے۔ دی اکانومسٹ، لندن، 24 اکتوبر 2016۔ 25 جولائی 2018 کے انتخابات پاکستانی قوم کو ایک ایسا ہی تاریخی موقع فراہم کر رہے ہیں جسے بھرپور انداز میں استعمال کرنا اہل وطن کی قومی اور دینی ذمہ داری ہے۔ حکومت پر تنقید بلکہ اس سے بیزاری، اپنے دکھوں کے بارے میں اس کی بے حسی پر تڑپنا بجا، لیکن اصلاح اور تبدیلی کا راستہ محض شکایات کی تکرار اور آہو فغاں میں نہیں ہے۔ اس کے لیے الیکشن کے موقع پر صحیح اقدام اور مؤثر جد و جہد ضروری ہے۔ اگر عام شہری اور ہر ووٹر صحیح وقت پر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو مثبت تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اس تاریخی موقع پر ہم قوم کے ہر فرد سے پوری دلسوزی سے اپیل کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر اور اپنے ضمیر اور ایمان کے مطابق ہر مفاد، تعصب اور جانبداری سے بلند ہو کر ملک و قوم کے مفاد میں ایسی قیادت کو بروئے کار لانے کے لیے بھرپور کوشش کریں جو ملک و قوم کو اس تباہی سے نکال سکے کہ جس اندھے گہرے کنویں میں نااہل اور مفاد پرست خاندانی قیادتوں نے انہیں جھونک دیا ہے، اور جس کے نتیجے میں ملک اپنے نظریے، اپنی آزادی و خود مختاری، اپنی تہذیب و ثقافت ہی سے دور ہی نہیں جا رہا بلکہ عوام کی زندگی بھی اجیرن ہو کر رہ گئی ہے۔ ابتر معاشی صورتحال۔ ملک کے معاشی حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ عوام کی اکثریت مشکلات سے دوچار ہے اور چند ہزار خاندانوں کی دولت و ثروت میں دن دگنی اور رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ ملک کی دولت ملک سے باہر جا رہی ہے۔ عام انسان بد سے بدتر حالت کی طرف جا رہا ہے۔ آج پاکستانی برآمدات 20 اور 22 ارب ڈالر سالانہ پر رکی ہوئی ہیں، جبکہ ہماری درآمدات 50 ارب ڈالر کی حد کو چھو رہی ہیں، اور تجارتی خسارہ 30 ارب ڈالر کی خبر لا رہا ہے۔ ملک میں غربت کی شرح سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30% اور حقائق کی روشنی میں 50% سے زیادہ ہے۔ 80% آبادی کو صاف پانی میسر نہیں، 40% سے زائد آبادی خوراک کے باب میں خود کفیل نہیں، تعلیم اور صحت کی سہولتیں عوام کے بڑے حصے کو میسر نہیں، برآمدات میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ زراعت کئی سال سے بحران کا شکار ہے اور حکمرانوں کو صرف اپنے اثاثے بڑھانے اور شاہانہ طرز حکمرانی کو فروغ دینے میں دلچسپی ہے۔ صرف پچھلے 10 برسوں میں ملک پر قرض کا بار 2.5 گنا ہو گیا ہے۔ 2008 میں پاکستان 37 ارب ڈالر کا مقروض تھا، جو 2018 میں 92 ارب ڈالر کی حدوں کو پار کر گیا ہے۔ آج ہر نو مولود بچہ 1.5 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔
سپریم کورٹ کے سامنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور 12 ماہرین کی تازہ ترین رپورٹ کی روشنی میں ہر سال تقریباً 15 ارب ڈالر ملک سے سرکاری طور پر باہر بھیجے جا رہے ہیں اور تقریباً اتنی ہی رقم سالانہ ہنڈی کے ذریعے باہر جا رہی ہے۔ ملک کو لوٹنے اور عوام کو اپنے ہی ملک کے وسائل سے محروم کرنے کے جرم میں ایک جماعت نہیں، گزشتہ 40 برس میں حکمران رہنے والی سبھی سول اور فوجی حکومتیں اور خصوصیت سے گزشتہ 10 برس کے دوران حکمرانی کرنے والی حکمران جماعتیں اور ان کی قیادتیں شامل ہیں۔ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ انتخابات یا فیصلے کی گھڑی، وقت کی سب سے بڑی ضرورت اس خود پسند، مفاد پرست اور کوتاہ اندیش قیادت سے نجات حاصل کرنا ہے جس نے ملک و قوم کو اس حال میں پہنچا دیا ہے۔ انتخاب کا موقع ہی وہ راستہ فراہم کرتا ہے جس پر قوم اپنی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ اور اپنے وسائل کو لٹیروں سے واپس لینے اور خود اپنے تصرف میں لانے کا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ اس فیصلے کی گھڑی میں ضروری ہے کہ قوم ایک ایسی قیادت کو سامنے لائے جس کا دامن داغدار نہ ہو، جو اسلامی نظریے پر یقین رکھتی ہو اور حقیقی اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست کو قائم کرنے کے جذبے اور صلاحیت سے مالا مال ہو۔ اگر قوم اس وقت اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کرتی تو محض روایتی آہو بکا سے حالات ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے اپنے مفاد اور ہماری آنے والی نسلوں کے روشن مستقبل کا تقاضا ہے، اور یہی ان بیتاب روحوں کی پکار ہے جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانی دی۔ آج وہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کو بچانے اور اس کے مقصد وجود کے مطابق بنانے کے لیے بھی اسی طرح جد و جہد کریں جس طرح اسے قائم کرنے کے لیے کی تھی۔ ووٹ ایک امانت ہے اور اس امانت کو اس کے صحیح حقداروں کو سونپنے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ووٹ ایک شہادت اور گواہی ہے کہ ہم ایک شخص کو پاکستان کے اقتدار کی امانت کے باب میں امین تصور کرتے ہیں اور یہ امانت اس کے سپرد کر رہے ہیں۔ ووٹ کا غلط استعمال جھوٹی گواہی اور شرعی اعتبار سے امانت میں خیانت کے مترادف ہے، جس کے لیے دنیا میں بھی ہمیں نتائج بھگتنا ہوں گے اور آخرت میں بھی جواب دہی ہوگی۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ مذکورہ بالا معروضات کا حاصل یہ ہے کہ قومی انتخابات قومی زندگی میں ایک فیصلہ کن لمحے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ووٹ کے صحیح استعمال کے ذریعے ہم اور آپ ملک میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نمبر 2، جمہوریت کے حقیقی فروغ کے لیے بہت سے اقدام ضروری ہیں، جن میں قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، بنیادی حقوق کی ضمانت اور پاسداری، دستوری اداروں کا استحکام اور اس میں طے کردہ حدود، چیک اینڈ بیلنس کا اہتمام، شخصی حکمرانی سے اجتناب اور اصول و ضوابط کی پابندی اور احترام کے ساتھ ریاستی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور امانتوں کی حفاظت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے لیے مقررہ وقت پر انتخابات کا انعقاد اور انتخاب کے موقع پر ووٹر کا کردار مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ نمبر 3، ضروری ہے کہ ووٹر الف اپنے حق رائے دہی کو استعمال کرے، با دوسروں کو بھی ترغیب دے کہ وہ نکلیں اور اپنی ذمہ داری ادا کریں، اور جیم اس ذمہ داری کو اللہ اور عوام دونوں کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ امانت داری سے استعمال کریں۔ خاندان، برادری، قومیت، گروہی عصبیت، مفاد، ہر ایک سے بالا ہو کر صرف ایک معیار پر فیصلہ کرے کہ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت بنانے کی خدمت کون سا فرد اور جماعت انجام دے سکتی ہے۔ ووٹ صرف اور صرف اس شخص اور جماعت کو دے جو اپنے نظریے، کردار اور عملی کارکردگی پرفارمنس کی بنیاد پر مطلوبہ معیار پر پورے اترتے ہوں یا اس سے قریب تر ہوں۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا کوئی دانش مندی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ پاکستان میں ووٹ کے استعمال کا تناسب بڑا غیر تسلی بخش ہے اور بدقسمتی سے برابر کم ہو رہا ہے۔ 1970 کے انتخاب میں 64% ووٹر نے
ووٹ کا حق استعمال کیا تھا۔ 1977 میں یہ 62% ہو گیا، جو 1990 کے عشرے میں کم ہو کر 40% پر آ گیا، یعنی نصف سے بھی کم، جبکہ اس زمانے میں بھارت میں یہ اوسط 60% رہا ہے، اور ترکی کے انتخابات 24 جون 2018 میں یہ تناسب 87% رہا ہے۔ آج پاکستان میں نوجوان ووٹر کا تناسب 60% تک پہنچ چکا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ نوجوان بڑی تعداد میں ووٹ کے لیے نکلیں، دوسروں کو نکالیں، تاکہ ووٹ کی قوت کو تبدیلی کے لیے مؤثر انداز میں استعمال کیا جا سکے۔ انتخابی مہم مثبت پہلو۔ 2018 کے انتخابات کے ماحول پر نگاہ ڈالی جائے تو ان میں سے کچھ مثبت اور کچھ منفی چیزیں سامنے آئی ہیں، اور دونوں ہی کی روشنی میں ووٹر کو متحرک اور صحیح کردار ادا کرنے کے لائق بنانے کی صحیح حکمت عملی اور پروگرام کی ضرورت ہے۔ بمشکل چند ہفتوں پر مشتمل اس وقت میں تحریک اسلامی کے کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایک لمحہ اس فیصلہ کن مہم کے لیے وقف کر دیں۔ مثبت پہلوؤں میں ہماری نگاہ میں نوجوانوں کی بیداری اور متحرک ہونا سب سے اہم ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران میں یہی کیفیت دیکھی تھی۔ طالب علم اور نوجوان اس میں پیش تھے۔ قائد اعظم جو ہمیشہ طلباء کو تعلیم کو اولیت دینے کی تلقین کرتے تھے، انہوں نے اس موقع پر صاف فرمایا کہ یہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا لمحہ ہے، اور اس موقع پر آپ تعلیم کو چھوڑ کر تحریک میں شرکت کریں، اور نوجوانوں نے ان کی اپیل پر لبیک کہا۔ تقریباً 2-3 مہینے ہم نے دن رات ایک کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتائج بھی دکھائے۔ اگلے چند ہفتے بھی اسی طرح اہم ہیں۔ دوسرا مثبت پہلو میڈیا کی نسبتاً آزادی اور سوشل میڈیا کا متحرک ہونا ہے، اگرچہ اس کے منفی پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جہاں کچھ پابندیوں اور دخل اندازیوں کے باوجود ماضی کے ہر دور کے مقابلے میں زیادہ مؤثر اور زیادہ آزاد ہیں، وہیں ان میں گروہ بندی اور مخصوص مفادات اور اشتہارات کا کھیل صاف نظر آتا ہے۔ ہمیں اس سے دل گرفتہ ہونے کے بجائے جو اور جتنا موقع میسر ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طرح سوشل میڈیا بھی ایک بڑا مؤثر ہتھیار اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے نگران و محتسب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے محنت، شوق اور حکمت کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ جعلی، جھوٹی اور گمراہ کن خبروں یا اطلاعات کے طوفان کا مقابلہ بڑے بھرپور انداز میں دیانت اور دلیل سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اشتعال سے بچا جائے، دلیل کو برتا جائے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ کلمہ حق، توازن اور شائستگی سے دیا جائے۔ انشاءاللہ سچ جھوٹ پر غالب ہو کر رہے گا۔ انتخابی مہم منفی پہلو۔ اسی طرح جو چیز بڑی پریشان کن ہے وہ بحث و گفتگو کی سطح، انداز اور سیاسی جوڑ توڑ کا وہ آہنگ ہے جو گزشتہ چند مہینوں میں تیزی سے پروان چڑھا ہے۔ انتخابات میں صرف چند ہفتے ہیں، مگر متحدہ مجلس عمل کے علاوہ کسی ایک جماعت نے بھی ان سطور کے تحریر کیے جانے کے وقت 28 جون 2018 تک اپنا منشور قوم کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ ایک پارٹی نے منشور کی جگہ پہلے 100 دن کے پروگرام کا اعلان کیا، حالانکہ سیاسی جماعتیں انتخابات سے پہلے منشور پیش کرتی ہیں اور کامیابی کے بعد کامیاب جماعت پہلے 100 دن کا پروگرام دیتی ہے۔ لیکن اس مثال میں تو گھوڑا اور گاڑی دونوں گڈمڈ ہو کر رہ گئے ہیں۔ سیاسی قائدین کی تقریریں الزام تراشیوں سے پر اور نظریے، پالیسی اور پروگرام کے ذکر سے خالی ہیں۔ جس سطحی بلکہ بازاری انداز میں تنقید اور مکالمہ ہو رہا ہے، اسے دیکھ، سن اور پڑھ کر نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ جس رفتار اور انداز سے سیاسی وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں، اور پھر پارٹیوں میں اس کے نتیجے میں جس طرح کے ٹکراؤ وجود میں آ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، وہ نہایت تکلیف دہ مشاہدہ ہے۔ بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ نظریاتی سیاست کا دور ختم ہو گیا اور اب سارا کھیل منتخب ہونے والے چہروں، الیکٹیبلز کا ہے۔ اس سوچ کی پذیرائی جمہوریت کے مستقبل کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی قیادتوں سے دل سوزی کے ساتھ اپیل کرتے ہیں کہ قومی سیاست کو اس سطح پر نہ گرائیں کہ یہ طرز فکر و عمل جمہوریت کے مستقبل کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ بحث کا محور ملک کے حالات اور اس کو درپیش چیلنج ہونے چاہیے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پالیسی اور پروگرام توجہ کا مرکز ہونے چاہیے۔ جن چیزوں پر قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے، ان ایشوز کو متنازع بنانا یا انہیں محدود سیاسی
مفاد کے لیے استعمال کرنا دور رس انتشار اور نقصان دہ نتائج کا باعث ہو سکتا ہے۔ ہر بات کے کہنے کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے جس کو نظر انداز کر کے بات کہنا بڑے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پارٹیوں کے اندر مشورے کی محفلوں کی باتوں کو پبلک میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تشت ازبام کرنا کسی مہذب معاشرے کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ہمیں نہ صرف تجسس اور بدگمانی سے منع کیا ہے بلکہ محفل اور مجلس کی بات کو امانت سمجھنے کی تلقین بھی کی ہے اور تحقیق کے بغیر خبر پھیلانے کو افطرا اور بد معاملگی قرار دیا ہے۔ سورۃ الحجرات ان آداب کی تعلیم سے مالا مال ہے۔ یہ آیات اللہ کے احکام اور مسلم معاشرے کے آداب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آج ان ہدایات کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے اس پر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دو ناگزیر قومی تقاضے، دو مسائل اور بھی ہیں جن کی طرف ہم توجہ دلانا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ چند امور کو واضح کر دیں جن کی حیثیت پاکستانی قوم کے لیے مسلمات کی ہے اور ان کو متنازع بنانا ملک و قوم کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی چیز پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سیاسی و تہذیبی تشخص ہے۔ ہم دنیا کے دوسرے تمام ممالک بشمول اپنے تمام ہمسایہ ممالک سے دوستی اور خیر سگالی کا رشتہ چاہتے ہیں، لیکن اسے برابری اور ایک دوسرے کے مکمل احترام پر مبنی ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی تعلقات میں برابری اور عدلے کا بدلہ ریسیپروسٹی ایک مسلمہ اصول ہے۔ دوسرا ملک بڑا ہو یا چھوٹا، ایک دوسرے کے احترام اور ایک دوسرے کے مفادات کے بارے میں حساسیت وہ بنیادیں ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ امریکہ ہو یا بھارت، سعودی عرب ہو یا ایران۔ دوسری چیز پاکستان کی نظریاتی اساس اور شناخت ہے۔ پاکستان اسلام کے بنیاد پر قائم ہوا ہے اور اسی بنیاد پر قائم رہ سکتا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اسلام جہاں توحید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر انفرادی زندگی کی تشکیل اور اجتماعی نظام کا قیام چاہتا ہے، وہیں انسانی حقوق کی پاسداری اور اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی مکمل ضمانت دیتا ہے۔ پاکستان کی اجتماعی زندگی کی بنیاد اسلام ہے اور تحریک پاکستان میں ان مقاصد کو 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا گیا تھا۔ قرارداد مقاصد اور پاکستان کے ہر دستور نے خصوصیت سے 1973 کے دستور اور خصوصیت سے 18ویں دستوری ترمیم 8 اپریل 2010 نے ان مقاصد اور حدود کو بڑی قوت سے واضح کر دیا ہے۔ غیر مسلموں کو ملک کے شہری کی حیثیت سے تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں اور دستور کی بنیادوں اور اصول و ضوابط پر مبنی فریم ورک وہی ہے جن پر مملکت قائم ہے۔ اس کے تمام شہری اس سے وفاداری اور اس کی اطاعت کے عہد کی بنیاد پر اس ملک کے شہری قرار پاتے ہیں۔ علمی گفتگو اور اختلاف زندگی کا حصہ ہیں، لیکن آزادی کے نام پر اجتماعی زندگی کی بنیاد پر تیشہ چلانے کا حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ جو بھی اپنے کو پاکستان کا شہری کہتا ہے اس کا فرض ہے کہ دستور کا پابند اور وفادار ہو۔ دستور یہ صاف اعلان کرتا ہے کہ پاکستان عدل کے اسلامی اصولوں پر مبنی ایک جمہوری مملکت ہوگی اور اسلام مملکت کا مذہب ہوگا اور قرارداد مقاصد احکام کا مستقل حصہ ہوگی۔ اس کی روشنی میں دستور کی دفعہ 4 ہر شہری کو قانون کا تحفظ اور قانون کے مطابق سلوک کی ضمانت دیتی ہے، لیکن اس کے فوراً بعد دفعہ 5 یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے اور یہ کہ دستور اور قانون کی اطاعت ہر شہری خواہ وہ کہیں بھی ہو اور ہر وہ شخص جو فی الوقت پاکستان میں ہو واجب التعمیل ذمہ داری ہے۔ ایک طبقہ بڑے سوچے سمجھے انداز میں پاکستان کی اساس کو مشتبہ بنانے اور اس کے بارے میں متنازع سوالات اٹھانے کی مذموم کوشش کر رہا ہے اور خصوصیت سے انگریزی پریس کا ایک حصہ یہ کام بڑے تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس ضمن میں یہ شوشہ بھی چھوڑا جا رہا ہے کہ اب نظریاتی دور ختم ہو گیا ہے اور مادی ترقی زندگی کا اصل ہدف ہے۔ آزادی اظہار سر آنکھوں پر اور علمی بحث و مباحثہ کا دروازہ بھی ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، لیکن ریاست کی بنیادوں پر تیشہ زنی اور انہیں پامال کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ بے لاگ احتساب انصاف کا تقاضا۔ دوسرا اہم مسئلہ احتساب کا ہے۔ احتساب جمہوریت کی روح اور حالات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے سیفٹی وال کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے
اور احتساب اس خیر خواہی کا لازمی حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اجتماعی نظام میں خود احتسابی اور اجتماعی احتساب کا خودکار انتظام موجود ہے۔ احتساب سب کا اور احتساب انصاف کے مسلمہ اصولوں کے دائرے میں اسلام کا تقاضا اور جمہوریت کی روح ہے۔ انصاف ہونا بھی چاہیے اور انصاف ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ بنیادی مسلمات جن کے بارے میں اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت وطن عزیز میں ایک ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ جس سے احتساب کا پورا عمل مشتبہ ہو کر رہ جائے۔ نیب قومی احتساب بیورو کی کارکردگی اور طریق پر ہمیں اور دوسرے بہت سے افراد کو شدید تحفظات ہیں۔ اس ادارے کو جس طرح جنرل پرویز مشرف نے شروع کیا اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حکمرانی کے ادوار میں استعمال کیا گیا، وہ نہایت غیر تسلی بخش تھا۔ اگرچہ اس وقت پہلے کے مقابلے میں صورتحال بہتر ہے، اس کے باوجود پرانی بری روایات کا سایہ نظر آتا ہے، اور بلا تفریق احتساب کے دعووں کے باوجود جس طرح مرضی اور ترجیح کی بنیاد پک اینڈ چوز پر احتسابی سلسلہ جاری ہے، وہ ناقابل اطمینان اور اصلاح طلب ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے احتساب کے عمل کو متحرک کرنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں وہ لائق تحسین اور وقت کی ضرورت ہیں۔ اس پس منظر میں سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی جو گرفت ہو رہی ہے وہ صحیح سمت میں ایک قدم ہے، مگر بہت تاخیر سے اٹھایا گیا ہے۔ احتساب کے اس عمل کو کسی خاص فرد یا جماعت تک ہرگز محدود نہیں ہونا چاہیے، اور بلا تفریق ان تمام افراد اور خاندانوں کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے جو گزشتہ برسوں میں حکمران رہے ہیں اور ان کا دامن داغدار گردانا جاتا ہے۔ بہت سے مقدمات جو شروع تو کیے گئے مگر پھر ان کو منطقی نتائج تک پہنچائے بغیر داخل دفتر کر دیا گیا۔ درجنوں مقدمات ایسے ہیں جو برسوں سے زیر غور ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو قید و بند کے مراحل سے بھی گزرنا پڑا، لیکن صد افسوس کہ نہ تو یہ تفتیش مکمل ہوئی اور نہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ یہ انصاف کا خون ہے اور احتساب کے ساتھ مذاق۔ جہاں یہ ضروری ہے کہ احتساب کا عمل لازمی اور مؤثر انداز میں آگے بڑھنا چاہیے، تفتیش پوری دیانت اور محنت اور پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے، وہی مقدمات کا فیصلہ بھی متعین وقت میں اور انصاف کی روح کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس سے احتسابی عمل پر بھروسہ اور اعتماد بڑھے گا۔ اس کے نتیجے میں بدعنوانی اور اختیارات کے غلط استعمال کا دروازہ بند ہو سکے گا اور عوام کے وسائل محفوظ ہو سکیں گے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف ٹیکس کے بارے میں کم از کم 4000 ارب روپے سالانہ چوری ہو رہے ہیں۔ عالمی بینک اور ہمارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اندازے کے مطابق موجودہ ٹیکس نظام کے تحت جو سالانہ ٹیکس 8 کھرب روپے ہونا چاہیے وہ اس سے نصف ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ٹیکس نیٹ میں 22 کروڑ کی آبادی میں بلا واسطہ ٹیکس ادا کرنے والے صرف 8 لاکھ افراد ہیں، جبکہ موبائل ٹیلی فون استعمال کرنے والوں کی تعداد 15 کروڑ ہے اور اسمارٹ فون استعمال کرنے والے 9.5 کروڑ ہیں، جن میں سے 50 لاکھ کا سالانہ ٹیلی فون کا بل 30,000 سے زیادہ ہے۔ اندازاً ان کی سالانہ آمدنی 20 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ پاکستانیوں نے جو جائیدادیں دبئی اور دوسرے مغربی ممالک میں خریدی ہوئی ہیں اور جو بینک اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ، برطانیہ اور دبئی میں ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ حالیہ انتخاب کے موقع پر جو نمائندے کھڑے ہوئے ہیں ان میں 2700 امیدوار ایسے ہیں جن پر بدعنوانی، کرپشن اس نوعیت کے الزامات پر مقدمے چل رہے ہیں اور 800 ارب روپے کے خرد برد کے الزامات ہیں، مگر کسی احتساب کے بغیر انہیں انتخاب میں شرکت کی اجازت دینا عدل و انصاف کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے۔ عدلیہ اور فوج نشانہ تنقید۔ اس پس منظر میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خاندان پر جو الزامات ہیں، بار بار موقع ملنے کے باوجود اپنی صفائی پیش کرنے میں نہ صرف یہ کہ وہ ناکام رہے ہیں بلکہ انہوں نے اس احتساب کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کھلی کوشش کی ہے۔ ان کے وکلاء نے عدالت کے واضح سوالات اور اپنے متضاد بیانات کی وضاحت کرنے کے بجائے بات کو الجھانے کی کوشش کی ہے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صفائی میں دستاویزات یا گواہ لانے سے بھی احتراز کیا ہے۔ پارلیمنٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے۔ ریکارڈ تو کیا، اس کا ایک حصہ بھی عدالت میں پیش
پیش نہیں کیا گیا ہے۔ 2 بار انہوں نے خود قوم اور پارلیمنٹ کے سامنے اپنی تقریروں میں کہا کہ ایون فیلڈ کے فلیٹ ابو ظہبی سے حاصل ہونے والی رقم سے خریدے گئے، لیکن خریداری کا کوئی ریکارڈ بار بار کے مطالبے کے باوجود پیش نہیں کیا گیا، کوئی منی ٹریل نہیں دی گئی۔ نیب عدالت کے نصف سے زیادہ سوالوں کے جواب میں مجھے نہیں معلوم یا مجھ سے نہیں، میرے بیٹے سے پوچھو ارشاد فرمایا۔ دستاویزات اور ثبوت فراہم کرنے میں ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے بیجا طور پر عدلیہ اور فوج دونوں کو نشانہ بنانے اور اپنی مظلومیت کا بیجا غلغلہ بلند کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سول قیادت اور اسٹیبلشمنٹ، جس سے مراد فوج اور اعلیٰ عدلیہ ہے، انہیں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی مذموم حرکت اور قومی مفادات کے خلاف جسارت ہے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ فوج اور عدلیہ دستوری ادارے ہیں اور ملک کی سلامتی کا ستون ہیں۔ دوسرے اداروں کی طرح وہ بھی دستور کے تحت وجود میں آئے ہیں اور دستور کے دائرے ہی میں ان کی کارکردگی کو محدود ہونا چاہیے۔ دستور نے عدلیہ کو انسانی حقوق کے تحفظ، دستور کی پابندی اور عدلیہ کی آزادی اور اسلامی دفاعات اور اسلامی قانون سازی کی پاسداری کے سلسلے میں جو اختیارات دیے ہیں، ان کے دائرے میں ان کو اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور عدالتی مہم جوئی، جوڈیشل ایکٹیویزم اور عدالتی ضبط و احتیاط، جوڈیشل ریسٹرین کے درمیان توازن قائم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح فوج ملکی سلامتی اور سرحدوں کے تحفظ اور دستور کے تحت اپنی دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی کی پابند ہے۔ ملکی سیاست میں مداخلت اور دستور سے ماورا کسی کارروائی کا اختیار اسے حاصل نہیں ہے۔ البتہ قومی سلامتی کے سلسلے اور خارجہ پالیسی کے امور کے بارے میں اس کی رائے، احساسات اور تحفظات پر اسی طرح غور ضروری ہے جس طرح پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تحقیقی اداروں کے خیالات سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ البتہ اس قومی ضرورت سے ماورا ریاست میں فوج کی بلا واسطہ یا بالواسطہ مداخلت اس کے فرائض منصبی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ البتہ یہ بات مستحسن ہوگی کہ فوج اور سول قیادت کے درمیان مشاورت اور قومی سلامتی کے امور کو مسلسل، مستقل اور اداراتی انداز میں انجام دیا جائے۔ قومی مفاہمت اور یک رنگی سے معاملات کو چلایا جائے۔ تمام ہی جمہوری ممالک میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، تاہم اس کی بنیاد پر سیاسی نظام میں مداخلت کا کوئی حق اور جواز نہیں۔ پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن نے فوج کے کردار کے بارے میں بڑی اہم کتاب 1957 میں دی سولجر اینڈ دی اسٹیٹ کے نام سے لکھی تھی۔ اس کتاب میں امریکہ کی تاریخ اور خصوصیت سے دوسری جنگ عظیم اور اس کے بعد فوج اور سول حکومت کے تعلقات پر بڑی گہرائی میں جا کر بحث کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ خود امریکہ میں دوسری جنگ عظیم کے دوران فوج کا جو سیاسی کردار نمودار ہوا تھا، اسے جنگ کے بعد کس طرح، کس ترتیب سے اور کس حد تک قابو میں کیا گیا۔ اس طرح قومی سلامتی سے متعلق مختلف امور پر فوج کی سوچ کے حوالے سے سیاسی ماہرین نے انگیجمنٹ، مشارکت کا دلچسپ لفظ استعمال کیا ہے، جو جمہوری ممالک میں ایک معروف عمل ہے۔ ہنٹنگٹن کے الفاظ میں یہ رشتہ کچھ اس طرح ہے: A healthy society must preserve the autonomy of the military while simultaneously integrated it into an important decision-making role. ایک صحت مند معاشرے کو فوج کی خود مختاری کا اس طرح تحفظ کرنا چاہیے کہ وہ اسے ساتھ ساتھ ایک اہم فیصلہ کرنے والے کردار کا حصہ بنا دے۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل یہ اداراتی کردار ادا کرتی ہے اور پاکستان میں بھی یہ ادارہ کابینہ کی کمیٹی کی شکل میں ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، جو ماضی میں مناسب انداز میں متحرک نہیں رہا۔ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے جس طرح عدلیہ اور فوج کے خلاف محاذ کھولا ہے، وہ اپنے دور رس مضمرات کے اعتبار سے بہت نقصان دہ اور خطرات سے بھرپور ہے۔ بالکل اسی طرح فوج نے بھی پاکستان کی تاریخ میں سیاسی مداخلت کی بڑی بری مثال قائم کی ہے، جس میں 4 بار فوجی حکومت کا قیام ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ اگرچہ دستور کی دفعہ 6 میں آئندہ کے لیے فوجی مداخلت کا دروازہ بند کیا گیا ہے، لیکن اصل دروازہ بند کرنے کا طریقہ محض قانون سازی نہیں ہے، بلکہ مناسب اداروں کا قیام اور صحیح رویوں، ایٹیٹیوڈز کا اختیار کیا جانا ہے۔ اس سلسلے میں سول اور فوجی قیادت دونوں کو نہ صرف سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، بلکہ مناسب مشاورت اور مشارکت کے ذریعے طریقہ کار اور حدود کار طے کرنی چاہیے۔ فوج اور ریاست کا کردار۔
میں جہاں تک حالات کا تجزیہ کر سکا ہوں، فوج کی قیادت نے ابتدا ہی سے اپنا ایک کردار بنانے کی کوشش کی۔ اولین دور میں یہ صرف فوجی قیادت کی اپنی سوچ تھی اور اس میں فوجی قیادت اور سول انتظامیہ خصوصیت سے گورنر جنرل ملک غلام محمد اور اسکندر مرزا میں ساز باز تھی۔ جنرل محمد ایوب خان اور جنرل آغا محمد یحییٰ خان دونوں کا فوج نے ساتھ دیا، لیکن بظاہر فیصلہ صرف اوپر کے چند جرنیل حضرات کا تھا اور نظام حکومت نے فوج کا عمل دخل انوالومنٹ محدود اور صرف اوپر کی سطح تک محدود رہا۔ جنرل محمد ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے ادوار میں محسوس ہوتا ہے کہ فوج کی اعلیٰ قیادت بحیثیت فوجی قیادت اور فوج بحیثیت ایک ادارہ ان کے فیصلوں میں شریک ہو گئی۔ دوسرے دو ادوار میں فوج کی قیادت نے سیاست، انٹیلیجنس اور بڑے کاروباری منصوبوں میں بھی اپنے قدم جما لیے اور اس طرح ایک خاموش اداراتی تبدیلی واقع ہوئی۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے کئی مواقع پر خود مجھ سے اور دوسرے افراد سے کہا کہ فوج میرا حلقہ انتخاب کانسٹیٹوئنسی ہے اور مجھے اس کی سوچ کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں الحمدللہ فوج کی کوئی براہ راست سیاسی مداخلت تو سامنے نہیں آئی، لیکن بالواسطہ اثر انداز ہونے سے انکار ممکن نہیں۔ البتہ غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس کردار کو کس طرح اور کس حد تک تبدیل کیا جائے اور اس میں مشارکت کا طریقہ کار کیا ہو۔ بلا شبہ یہ کام اس براہ راست ٹکراؤ سے نہیں ہو سکتا جو اس وقت نواز شریف نے اختیار کیا ہے، اور یہ اس طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اپنے اقتدار کے ادوار میں تسلسل سے اختیار کیا۔ جس طرح ہم فوجی قیادت کے کردار کو قابل گرفت سمجھتے ہیں، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی منتخب وزیر اعظم کی حیثیت سے سول اور فوجی تعلقات کو صحیح سمت میں رواں دواں نہ رکھ کر فاش غلطیاں کی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنی صدارت کے دوران اپنی نام نہاد مفاہمتی حکمت عملی اور اپنی دوسری کمزوریوں کی وجہ سے حالات کو اصلاح کی سمت لانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ نواز شریف صاحب پہلے دن سے اپنے ہاتھوں میں مکمل اختیارات کے ارتکاز کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان کے اس طرز فکر کا اندازہ اور تجربہ مجھے خود ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہی ہو گیا تھا، جب 12ویں دستوری ترمیم 28 جولائی 1991 میں انہوں نے یہ اختیار حاصل کرنا چاہا کہ وہ دستور کی جس شق کو جب چاہیں اور جتنے عرصے کے لیے چاہیں معطل کر سکتے ہیں۔ میں نے اور محترم قاضی حسین احمد مرحوم نے صاف لفظوں میں اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہی ہمارے اور ان کے درمیان گہرے اختلاف اور بے اعتمادی کا آغاز تھا۔ لیکن ہم نے اس سلسلے میں مضبوط موقف اختیار کیا، حالانکہ وہ اس ترمیم کو کابینہ سے منظور کرا چکے تھے۔ نواز شریف صاحب سے 2 دن اس امر کے بارے میں ہمارے تلخ و ترش مذاکرات ہوتے رہے، پھر ان کی کابینہ کے ارکان بھی اس میں شریک ہوئے۔ ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈران کرام نواز شریف صاحب کے سامنے تو اس مجوزہ ترمیم کی تائید کرتے یا زیادہ سے زیادہ خاموش رہے، لیکن جنہیں اختلاف تھا وہ بھی کھل کر بات کرنے سے احتراز کرتے تھے۔ کم از کم 3 افراد نے بعد میں مجھ سے کھل کر کہا کہ ہم آپ حضرات کے ممنون ہیں کہ آپ اس پر ڈٹ گئے، ہم بھی ناخوش تھے مگر مخالفت نہ کر سکے۔ جنرل مجید ملک مرحوم نے سب سے پہلے یہ بات مجھ سے کہی اور پھر وسیم سجاد صاحب اور حامد ناصر چٹھا صاحب نے ملاقاتوں میں دہرائی۔ یہ دونوں حیات ہیں اور انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ پنجاب ہاؤس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ بہرحال صدر غلام اسحاق خان صاحب بھی اس کے مخالف تھے۔ اس طرح 12ویں ترمیم سے نواز شریف صاحب کے من پسند حصے نکال دیے گئے۔ اس سے نواز شریف صاحب کے ذہن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے ہر دور میں ان کے اس مزاج کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان میں بہت سی خوبیاں ہیں جن کا اعتراف نہ کرنا ناانصافی ہوگی، لیکن انانیت اور ہر چیز کو اپنی ذات کے گرد محصور کر لینا، ذاتی وفاداری کو اہمیت دینا اور فیصلوں میں من مرضی پر اڑ جانا ان کا امتیازی وصف ہے جو شورائیت اور جمہوریت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ سول اور فوجی تعلقات کو ان کے دور میں خراب کرنے میں اگر فوج کی قیادت کے رجحانات کا عمل دخل ہے تو سول قیادت کی اس ذہنیت کا بھی اس میں کردار کچھ کم نہیں۔ محمد نواز شریف صاحب وہ واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 6 فوجی سربراہ مقرر کیے اور پہلے سے ذمہ داری ادا کرتے ہوئے 3 سربراہان فوج کے ساتھ بھی انہیں کام کرنا پڑا، سوائے چند گھنٹوں کے لیے ضیاء الدین بٹ کے۔ ان کے تعلقات کسی بھی فوجی سربراہ سے خوش آئند نہیں دیکھے گئے۔
فوجی سربراہ کے انتخاب میں بھی ذاتی پسند اور متوقع وفاداری کو اہمیت دینا خرابی کی بڑی وجہ بنی۔ اسی طرح فوجی سربراہ کو اس کی متعین مدت کے بعد توسیع دینا بھی بہت سے فتنوں کا باعث بنا ہے۔ میں نے 18ویں ترمیم کے وقت بہت کوشش کی تھی کہ اس مدت ٹرم کو ناقابل تجدید نان رینیویبل سے بدلوا دوں، لیکن مسلم لیگ نون، قاف اور پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اصلاح احوال کے لیے دونوں جانب سے پرخلوص اور حکمت آمیز کوششوں اور تعاون کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی کرپشن سے پاک، پرعزم اور تعصبات سے بالاتر قیادت کا وجود ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ترکی کی مثال بڑی چشم کشا ہے۔ فوج جس نے ترکی کی آزادی کی جنگ لڑ کر عوامی جمہوریہ کو قائم کیا تھا، پھر تحریری طور پر اسے دستور کے محافظ ہونے کا کردار دیا گیا تھا، وہاں بھی فوج کے بار بار مارشل لا لگانے اور سول حکومت کو ناکوں چنے چبوانے، کھلی اور ڈھکی چھپی مداخلت کے باوجود ایک اچھی سول قیادت نے اپنی کارکردگی اور حکمت عملی کے ذریعے فوج کو دستوری کردار سے فارغ کر دیا، لیکن اسے سول نظام کی قیادت میں باعزت اور فعال پارٹیسپیٹنگ انداز میں نظام کا حصہ بنا لیا۔ جب جولائی 2016 میں فوج کے ایک عنصر نے بغاوت کی کوشش کی تو جہاں عوام نے جان دے کر جمہوری اور سول نظام کا دفاع کیا، وہیں فوج کی عظیم اکثریت نے بھی سول نظام کا ساتھ دیا اور اس کے تحت کام کرنے کے راستے کو قبول کیا۔ مناسب حکمت عملی اور اداراتی اصلاح کے ذریعے اس نوعیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں پاکستان کی سیاسی قیادت بدقسمتی سے ہر دور میں ناکام رہی ہے۔ موجودہ انتخابات اس پس منظر میں ہو رہے ہیں اور نئی قیادت کو اس نازک مسئلے کو بڑی حکمت اور مشاورت سے حل کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں کا مطلوبہ کردار۔ ان انتخابات کے سلسلے میں ایک اور پریشان کن پہلو سیاسی جماعتوں کے کردار کا ہے، جس میں متعدد پہلو ایسے ہیں جن پر تفصیل سے بحث کر کے اور قومی سطح پر باہم مشاورت سے حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ہم چند اہم ترین پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنے پر اتفاق کریں گے۔ نمبر 1، سیاسی جماعتوں میں جو خرابیاں اور کمزوریاں نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہیں، ان میں سب سے اہم چیز نظریات، افکار اور ویژن کے بنیاد پر پالیسیوں اور پروگراموں کی کمی ہے۔ علمی محاذ تو سبھی میں کمزور ہے اور تحقیق ناپید ہے۔ ماہرین سے استفادہ اور علم و تجربے کی بنیاد پر مسائل کا ادراک، ان کے مختلف حل کا جائزہ، عالمی حالات و رجحانات اور ملکی وسائل اور مسائل کا بے لاگ جائزہ لینے کی روایت موجود ہی نہیں ہے۔ 1980 کے عشرے تک کسی نہ کسی شکل میں نظریات پر مبنی پالیسیاں اور ان کے بارے میں بحث و مباحثہ دکھائی دیتا ہے، مگر اس کے بعد یہ رجحانات کمزور پڑتے گئے۔ بلا شبہ عالمی سطح پر بھی اس دور میں نظریات میں بڑا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے اور مباحث کے رخ بھی بدلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں، حکومتی اداروں، حتیٰ کہ پلاننگ کمیشن تک نظر آتا ہے کہ فکری اور نظریاتی اعتبار سے یہ غیر مؤثر ہو گئے ہیں۔ کچھ برسوں سے ویژن اور مستقبل بینی کے نام پر بھی جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں، ان میں سرے سے حقیقی ویژن ہی کا فقدان ہے۔ نظریے کے مقابلے میں شخصیت اور خاندان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح اپنی فطرت اور اصل کے اعتبار سے بڑی پارٹیاں سیاسی، جماعتی اور فکری تحریکات کے بجائے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں بن کر رہ گئی ہیں۔ دینی جماعتوں کا معاملہ کچھ بہتر ہے، لیکن ان کے باب میں بھی اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ شریعت کا نفاذ اور پارلیمنٹ سے اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کا قیام تو ایک تسلسل سے ان کی ترجیح رہا ہے، لیکن ان اصولی اور آفاقی تصورات کو اپنے ملکی احوال اور عوام کے حالات، مسائل کے الجھاؤ اور توقعات کے پس منظر میں قابل عمل پروگرام کی ایسی شکل میں پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پروگرام ان کے دل کی آواز اور ان کو اجتماعی جد و جہد اور قربانی پر آمادہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مثبت قوت اور ایک واضح منزل کا شعور اور پروگرام رکھنے کے باوجود دینی قوتوں کے سامنے اس اخلاقی اور نظریاتی ویژن کو سیاسی وزن، پولیٹیکل ویٹ اینڈ پاور میں ڈھالنے کے لیے بڑے پیمانے پر ابلاغ، کمیونیکیشن اور پیشکاری، پروجیکشن کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس وقت قوم کو سب سے زیادہ توقع دینی جماعتوں اور خصوصیت سے تحریک اسلامی سے ہے کہ اس نے جس طرح دستور کی حد تک ایک جدید اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست کے بنیادی خد و خال کو دستور کا حصہ بنوایا، اسی طرح وہ اسے زندگی کے پورے نظام، انفرادی، اخلاقی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی سب میدانوں میں واضح اہداف اور پالیسیوں کے ذریعے قائم کرنا چاہتی ہے۔ اصولی اور بنیادی باتیں بہت واضح انداز میں پیش
پیش کی گئی ہیں، لیکن جس تفصیل کے ساتھ، جس انداز میں اور جس زبان میں آج پیش آنے والے سوالات کی تشریح نو کی ضرورت ہے، اس باب میں اسی تسلسل سے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، دوسرا سانحہ یہ ہے کہ قومی جماعتیں اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے سکڑ کر مقامی جماعتوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ بڑی جماعتوں کا ارتکاز کسی ایک صوبے یا علاقے تک ہی محدود نظر آتا ہے، جبکہ علاقائی جماعتیں تو ہیں ہی مخصوص مفادات یا علاقوں کے لیے۔ فیڈریشن کے مستقبل کا بڑا انحصار اور قومی یکجہتی کی بنیادی ضرورت قومی جماعتوں پر منحصر ہے، جن کے ہر علاقے میں اثرات ہوں اور وہ تمام صوبوں، علاقوں اور گروہوں کو مربوط اور منظم رکھ سکیں۔ نمبر 3، تیسری بنیادی چیز سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور شورائیت کا فقدان یا کمی ہے۔ دھڑے بندیاں ہیں، شخصیات یا خاندان وفاداریوں کے محور بن گئے ہیں۔ جماعتیں نہ عمودی ورٹیکل طور پر منظم ہیں اور نہ افقی ہاریزونٹل سطح پر مربوط۔ تنظیمی ڈھانچہ اوپر سے نیچے تک موجود نہیں ہے اور تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ نئے لوگوں کو فکری اور تنظیمی اعتبار سے ضم کرنے کا عمل خام ہے۔ احتساب کا نظام مفقود ہے۔ لیڈرشپ سے ذاتی وفاداری کے نتیجے میں میرٹ اور اہلیت غیر متعلق ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے کارکنوں میں بددلی پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 4، چوتھی چیز کرپشن کے موضوع پر پارٹیوں کا رویہ ہے۔ معاشرے میں شدید اخلاقی انحطاط ہے اور پارٹیوں کے اندر بھی کرپٹ عناصر کو نہ صرف برداشت کرنے بلکہ افسوسناک حد تک انہیں پرکشش گلیمرائز کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ ذاتی اخلاق و کردار اور اجتماعی کردار اگر غیر متعلق نہیں ہو گئے ہیں تو غیر اہم ضرور سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی افسوسناک اور خطرناک پہلو ہے۔ سیاست میں اصل قوت اخلاقی برتری اور کردار کی پختگی ہے۔ ہر دوسری کمی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن اگر امانت اور دیانت کا جوہر موجود نہ ہو تو اس کا کوئی متبادل نہیں۔ آج ہماری سیاست، سیاسی جماعتوں اور اجتماعی زندگی کا المیہ یہ ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی نہ صرف عام ہے بلکہ اس کا برا اور ناپسندیدہ سمجھا جانا بھی رفتہ رفتہ معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ اگر اب بھی اس کی فکر نہ کی گئی تو پھر کوئی چیز ملک کو تباہی سے نہیں بچا سکتی۔ اگر ناخوب ہی خوب بن جائے تو پھر زندگی میں باقی رہ کیا جاتا ہے۔ تحریک اسلامی کا فریضہ۔ ان حالات میں دینی جماعتوں اور خصوصیت سے تحریک اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ ایک صالح معاشرے کے قیام اور ایک صالح قیادت کو بروئے کار لانے کے لیے مؤثر قومی اور کلیدی کردار ادا کرے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا دامن اس جد و جہد میں آج تک پاک رہا ہے۔ اس میں شخصیت پرستی اور موروثی سیاست کا کوئی وجود نہیں۔ جماعت کے اندر جمہوریت ہر سطح پر موجود اور مشاورت کا نظام قائم ہے۔ قیادت کا انتخاب ارکان کے آزادانہ انتخاب سے ہوتا ہے۔ غیر جانبدار محققین کے جائزے اندرونی طور پر جماعت میں جمہوری اور شورائی نظام کی کار فرمائی کے معترف ہیں۔ حکومت یا حکومت سے باہر جہاں بھی جس حد تک بھی ذمہ داری اس پر آئی ہے، اس کے کارکنوں نے دیانت اور امانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیے ہیں۔ قومی اسمبلی، سینٹ، صوبائی اسمبلی، صوبائی وزارتیں جہاں بھی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ان کا ریکارڈ نمایاں اور بے داغ رہا ہے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مزید کی توفیق طلب کرتے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سابق گورنر اور مشہور ماہر معاشیات ڈاکٹر عشرت حسین کی تازہ ترین کتاب گورننگ دا ان گورنیبل انسٹیٹیوشنل ریفارمز فار ڈیموکریٹک گورنمنٹ ابھی حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کی ہے۔ اس سے 2 اقتباس ہدیہ ناظرین ہیں۔ 2 بڑی مذہبی سیاسی جماعتیں، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام، مختلف اطراف سائیڈ لائن سے آ کر سیاسی منظر پر غالب آ جاتی رہی ہیں، لیکن یہ دونوں قومی سطح پر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ بہترین نتائج انہوں نے اس وقت حاصل کیے جب تمام کی تمام 6 مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد نے 2002 میں متحدہ مجلس عمل MMA بنائی اور صوبہ سرحد میں انتخابات جیت کر حکومت بنا لی، اور بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت میں شامل ہو گئے۔ فی الوقت جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی حکومت کا حصہ ہے، جبکہ جمعیت علماء اسلام وفاقی حکومت میں چند وزراء شامل کرانے میں کامیاب رہی ہے۔
جماعت اسلامی سب سے زیادہ منظم اور ضابطے کے تحت چلنے والی جماعت رہی ہے۔ افتخار ملک کے مطابق پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا امتیازی وصف ان کی موقع پرستی کی سیاست رہی ہے، جہاں ذاتی مفاد کو باہم شادیوں اور کاروباری مہم جوئی کے ذریعے مستحکم کر لیا گیا اور نظریہ پچھلی نشستوں پر دھکیل دیا گیا، سوائے جماعت اسلامی کے جو کہ ریاست کو اسلامی بنانے کے نصب العین سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ پاکستانی سیاسی جماعتیں اتحاد اور جوابی اتحاد بناتے ہوئے ان اخلاقی تقاضوں کا خیال نہیں رکھتی۔ نسل در نسل حکومت کرتے 50 کے قریب خاندانوں کے ذاتی مفادات نے، جنہیں باہمی شادیوں اور کاروبار نے استحکام بخشا ہوا ہے، ہمیشہ موقع پرستی کی سیاست کو مسلط کیا ہے۔ یہ نظریاتی اختلافات، مسائل کا جائزہ اور اس کے حوالے سے رویے کا تعین اور نظریات کا مقابلہ سیاسی جماعتوں سے پہلو بجا کر گزر جاتے ہیں، سوائے جماعت اسلامی کے جو ریاست کو اسلامی بنانے کا واضح نصب العین سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ کراچی کے سابق امیر جماعت اور کراچی کے سابق میئر نعمت اللہ خان کے بارے میں ڈاکٹر عشرت حسین لکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے 81 سے 99 سال کے بوڑھے میئر نعمت اللہ خان ایک ایسے ایماندار فرد تھے جو زیر تکمیل کاموں کی مستعدی اور باقاعدگی سے نگرانی کرتے تھے۔ ان پر نظر رکھنے کے ساتھ لوگوں کی شکایات اور تکالیف کا ازالہ کرنے، ان کی سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر دانش مندی اور انصاف سے معاملہ کرتے تھے۔ اچھے لوگ بلا شبہ ہر جماعت اور ہر طبقے میں موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جماعتی اور گروہی عصبیت سے بلند ہو کر اصول، صلاحیت، کردار اور میرٹ کی بنیاد پر اچھی قیادت کو برسر اقتدار لایا جائے تاکہ زندگی کا نقشہ بدل سکے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست بنایا جا سکے۔ یہ کام ایک دن میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے اور اس سمت میں ایک مؤثر قدم اپنے ووٹ کے ذریعے 25 جولائی کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ آج پاکستان کو اسی جذبے اور اسی نوعیت کی تحریک اور جد و جہد کی ضرورت ہے جیسے قائد اعظم کی قیادت میں 1940 تا 47 میں مسلمانان پاک و ہند نے کی تھی۔ کیا پاکستانی قوم اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ مستقبل کا انحصار آپ کے اور ہمارے آج کے فیصلے پر ہے۔ یا مردہ ہے یا نزا کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے، اور سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ